أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم. سامعین ضمن احترام و احتشام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میرے مہمان نعت خوان رات دونوں تشریف لے آئے ہیں. جناب محترم المقام محمد عمران قادری صاحب، محترم المقام محمد عمران افضل قریشی صاحب، اور میرے چھوٹے بھائی پروفیسر ڈاکٹر محمد وحید رضوان صاحب اور دیگر ہمارے سارے ساتھی تشریف آ چکے ہیں. بلا تاخیر اللہ کے پاک کلام سے ہم ابتدا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی مزید سارا سلسلہ آگے لے کے چلیں گے. اللہ کے پاک کلام سے اس محفل پاک کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد قاسم صاحب کو، وہ تشریف لائیں، اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. قاری محمد قاسم صاحب. سب سے پہلے میں ہمارے آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی اپنا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کی محفل ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی منعقد کی گئی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا دل بیٹھنا آپ کے بارے میں تسلیم قبول حضور عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي
انشاءاللہ کیونکہ میرے دونوں
سامنے سے احترام والے شام حضرت شیخ مہدی الفاسی یہ چرا مطالب سرات انہوں نے لکھی ہے دلائل خیرات و اشارات. یہ کہتے ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر اگر بندے کا دل نہ لگے خوش نہ ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے سینے میں کوئی مومن کا دل نہیں. کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنا محبوب ایسا محبوب جو ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہے. دیکھو جی اگر ہم خاندان دیکھیں تو حضور سے خاندان سے بڑا خاندان کسی کا نہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر جہاں پر ہم والے تشریف فرما ہوئے قرآن کا اللہ سے بہذا البلد وہاں کا علم قرآن اس کی قسمیں اٹھائے. اگر زمانے کی دیکھیں تو قرآن کا والعصر محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے, محبوب تیرے خلق کی قسم ہے, محبوب تیرے شہر کی قسم ہے. ہم نے سب کو عظمتیں ضرور دی ہیں لیکن جو تجھے دیا ہے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا. محبوب ہم نے کتابیں سب کو دی ہیں لیکن جو کتاب تجھے عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. ساری کتابیں جو آ چکی ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے لیکن آج وہ زمین پر کوئی کتاب اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے. اب قرآن میں سنت تیری شان پر تیرے اوپر نازل شدہ قرآن آج بھی اسی طرح موجود ہے, آج بھی اسی طرح محفوظ ہے. حضور کی اداؤں کی قسم, حضور کے کپڑوں کی قسم, حضور کے بولنے کی قسم, حضور کے جانے کی قسم, حضور کے آنے کی قسم, قربان جائے اس شان پر لمحے لمحے پر اللہ نے اپنے محبوب کے عظمتوں کو بلند کیا ہے. سامنے سے احترام جاتا کہ میرے مہمان آتمان محمد عمران قادری صاحب, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضور کی شان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ذرا محبت سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول. سر بیٹھے کے روزے بات پڑھیے. اللہ رسول جس رب کی تفریح سے نہائی کرتے ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں. بلکہ میں ہم ہمارے طرح پیش کروں گا. یا اللہ یا اللہ بڑی یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک
Thank you.
انشاءاللہ ہم آپ کے ملفوظات عالیہ سے بھی مستفید ہوں گے. میں اب بلا تاخیر اپنے مہمان خان ملک پاکستان کا ایک نام بلکہ درویش ناتھ خان، درویش ناتھ خان، اور بڑا الحمدللہ حضرت کا کلام بھی پڑھتے ہیں، کمال کر رہے تھے انشاءاللہ. حضرت سید اللہ غلام بھائی سے ہم حضرت کا کلام بھی سنیں گے، اور تمام میرے ساتھی الحمدللہ ثم الحمدللہ وقت سے پہلے تشریف لے آئے. یہ میرا احساس ہے. علماء کرام سارے تشریف لائے. اہل علاقہ سے حضور امید ہے کہ محفل میں تشریف فرما ہوگا اپنے دلوں کو منور کرے. حضور کی آمد کے سلسلے میں میں سلام علی کے لیے اپنے مہمان خان محترم مقام محمد عمران افضل قریشی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ذرا اس بات کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کہ صلی اللہ علیہ
تعالیٰ نے بولا فرماتے ہیں اس
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ بعد میں آپ حضرت جبریل نے بھی تعارف کروا رہے ہیں یا رسول اللہ یاد میں سبھی ہوتا ہے یا رسول اللہ یہ نور نجی اللہ کرتے 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 جب باری ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کہتا ہے ایسا حسین ہم نے دوبارہ پیدا ہوئے نہیں کیا ایسا حسین میں دنیا میں دوبارہ نہیں آیا جیسا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کیا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نے یوسف کے کٹی مصر میں انگوش کے ذرا میں قربان جاؤں یار متضاد شاعری کے اندر کہ ایک مصرے کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اور پھر اگلے مصرے کے اندر اس کا تضاد بیان کرنا یہ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کے پھر کائنات میں کوئی دوبارہ شاعر کہہ نہیں سکا ایک بار بڑا کر اندر رہا بے شک بڑی شان والا ہے لیکن رب کے سامنے ایسا شعر ایک بار بھی نہیں کہہ سکا کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی اس نے یوسف پہ حسن کس کا یوسف علیہ السلام اس نے یوسف پہ کٹی کٹی ماضی کٹی مصر میں انگشتے ڈالا دیکھ کر جلوہ دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے سر پہلے مصر میں کیا تھا انگلیاں ادھر کیا ہے سر ہے مصر میں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے ڈالا انگشتے انگلیوں کو ادھر تھی انگلیاں ادھر کیا ہے سر انگلیاں انہوں نے کاٹی ادھر سر کٹاتے ہیں اچھا کٹی ماضی ہے کٹاتے ہیں یہ مضارع ہے اس میں حال بھی ہے استقبال بھی ہے ادھر انگلیاں کٹ گئی ختم ہو گئی بات اس نے یوسف پہ حسن کس کا یوسف علیہ السلام کا سر کٹاتے ہیں اب بھی کٹاتے ہیں آئندہ بھی کٹاتے رہیں گے تیرے نام پہ ادھر اس نے یوسف ہے دیکھ رہے ہیں ادھر صرف نام ہے ادھر ذات ہے ادھر نام ہے ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہے ادھر کٹ چکی ہے ادھر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان والا پہلی مصرے میں عورتیں ہیں دوسرے مصرے میں مرد ہیں وہ کٹاتے ہیں اب بھی کٹاتے ہیں آئندہ بھی کٹاتے رہیں گے قاضی علم دین سے پوچھو کیوں اس نے سب کٹوایا آپ نے ذرا حضور کے عاشقوں سے پوچھو حضرت عمر فاروق کے عالم کو شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا حضرت امام مرتضیٰ کو شہید کیا گیا حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسوں کو شہید کیا گیا اس دور سے لے کر آج تک غازی ممتاز نے اپنا سر کٹوایا غازی احمد شیبہ نے اپنا سر کٹوایا اب آگے بھی حضور کے عاشق سر کٹوا رہے ہیں اور آئندہ بھی کٹواتے رہیں گے میں فرمان میں سونے دلیش یہ دیکھو آپ کی شاعری کا آپ نے انداز دیکھا یہ تضاد جاؤ کوئی دنیا کے اندر چاہے ایسا کوئی مصرع لا کے دکھاؤ جس کے اندر ایک نہیں چھ متضاد بیان کیے ہیں سب سے زیادہ جو میں نے پڑھا میں نے دعوت دین کو بھی پڑھا میں نے دکلی کو بھی پڑھا میں نے سب کو پڑھا کسی نے 3 کیے کسی نے 2 تضاد بیان کیے لیکن جو پہلے مصرے میں تھا اسی طرح 6 کے 6 تضاد لے کے آنا یہ صرف احمد رضا کی بات ہے ان کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آپ گئے ہو سکے بٹھا دیے اچھا اب یوسف علیہ السلام آئے نہیں قربان جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی رہ کس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار یوسف کیا دیکھتے ہو ایک کی بات کے دیکھ لیں یوسف کیا دیکھتے ہو عرض کی یا رسول اللہ اپنے حسن پہ بڑا ناز ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے یعنی پیسہ آ جائے حسن آ جائے نزاکت آ جاتی ہے اگر پیسہ ابھی آپ اندازہ کریں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے باپ داداؤں کو ہم جانتے تھے ٹوٹی ہوئی سیکل میں اٹھتے سن انہوں نے ملنا کرنی ہے جب کہتے ہیں سوچے خاندانی رہی سن ایسا خاندانی سے رہی سن
تھے پیو دادے بھی جڑے بڑے ویر سن وہ تھے پیو دادے نے اس دیکھے ہے ٹوٹیاں سائیکلوں کے ساتھ کتنی دتیاں سن ہوں ملا کے مالک ہو گیا ہے جی پیسہ آ گیا اداواں آ گئی ضابطہ آ گیا یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا ناز تھا اپنی اوسط پر لیکن سونے تینوں دیکھ کے سارے ناز ہو گئے حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے یوسف علیہ السلام کی ترجمانی کرتے فرمانے بے شک اس میں جہل کی اونچیوں کے اندر کنکریوں نے
مٹھی میں کنکریاں تھیں. وہ کنکریاں کس کی گرفت میں تھیں؟ ابو جہل. ابو جہل کون تھا؟ کافر. ٹھیک ہے نا؟ ابو جہل کون تھا؟ کافر. اللہ کرے یہ بات میری سمجھ میں آ جائے. اللہ کرے میری یہ بات سمجھ میں آ جائے. مٹھی کس کی؟ کافر. مٹھی ابو جہل کی، مٹھی کافر کی، مٹھی کے اندر کنکری. وہ مٹھی نہیں، وہ گرفت تھی. وہ گرفت نہیں، وہ قید خانہ تھا. وہ قید خانہ نہیں، وہ ایک حصار تھا. وہ حصار، وہ سوچ ابو جہل کی کہ میری مٹھی کے اندر ہے، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتا. یہ جو میری مٹھی میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میرے حصار میں ہے، میری قید میں ہے، یہ وہی کرے گا جو میں کہوں گا. ایمان سے بتائیں وہ کنکریاں کب تک اس کے حصار میں نہیں، اس کی قید میں نہیں، اس کی گرفت میں نہیں، اس کی مٹھی میں نہیں. یہ سوچے، صرف کنکریاں نہ سمجھے، پوری امت مسلمہ کی بات سمجھے. پوری امت مسلمہ کو یہاں پر رکھ کے دیکھے. آج امت مسلمہ کافر کی چنگل کے اندر ہے، کافر کی قید کے اندر ہے، کافر کے حصار کے اندر ہے، کافر کے حکم پر میڈیا کام کرتا ہے، کافر کے حکم پر مسلمان اپنے انداز، اپنا رہنا سہنا، اپنا کھانا پینا کرنے پر مجبور ہے. کافر پھر بھی تجھے وہ دہشت گرد کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. رب کعبہ کی قسم ہے، جس وقت ان مٹھی کے اندر کنکریوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جیسے ہی کہا کافر کی مٹھی سے آزاد ہو گئی. آج کافر کی چنگل کے اندر، اس کی گرفت کے اندر، اس کی قید کے اندر ساری امت مسلمہ پھنسی کھڑی ہے. یار خدا کی قسم، جس دن دل سے ہم نے مصطفیٰ کے رسالت کی گواہی دی، آقا کو ہم نے خاتم النبیین مان کر، مختار کل مان کر، کملی والے کا کلمہ پڑھا، اللہ ہمیں اس کافر کی چنگل سے بھی آزادی عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہمیں یہاں پر آزادی ملے. اللہ اکبر. اور یہ جو دنیا میں یہ فرانسیسی کتا ہوتا ہے، منحوس مارا کتا تو یار بڑا نا، بلکہ کتے کی توہین ہے یار. کتے کی توہین ہے. کتا بھی مجھے کہتا ہوگا کس صورت سے ڈال کے مجھے جو کملی والے کو بکواس کرے، آپ کے خاکے بنوائے، آپ کے خلاف اقدام کرے. رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کا وہ ایسا جانور ہی نہیں ہے میں جس کے ساتھ اس کو ملا سکوں، میں جس کے ساتھ تشبیہ دے سکوں. منحوس مارے جو مرضی کرے، یہ مرضی بکواس کرے. میرے امام بناتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بڑے خواب ہو جان چل جانے والے. سامنے سے مجھے کرم والے شام ملا کافی عالمی نبی فاضل جلیل سرمایہ رسولن فخر رسولت اور حضور سیدی فیض عالم حضور دادا کا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ چلنے والا مدرسہ جامعہ جویریہ، وہاں کے شیخ الحدیث، وہاں کے مدرس، وہاں کے استاد، میرے محترم ساتھی، میرے محترم دوست، میرے محترم بھائی حضرت علامہ حافظ قاری محمد احمد باقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کو میں گزارش کروں گا کہ آپ اوپر تشریف فرما ہوں اور حضور کے ذکر دعا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آپ کی سرکار کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت مولانا محمد احمد باقی صاحب. دین اسلام سے بیان ہے.
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا قادرا جبارا للقلوب غفارا للعيوب ستارا سبحان الله. نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ومرجعنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت ہی واجب احترام حضرت الکلام حضرت قبلہ مفتی ابن مفتی علامہ ابن علامہ فرماندہ آغوش ولایت حضرت قبلہ مفتی محمد قمر زمان مقامی صاحب دامت برکات نورانیہ اور تمام شرکاء محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گفتگو کرنے سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق ہر بندے کو نہیں دیتا۔ جس پر اللہ کریم راضی ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ خود نہیں ہیں، آپ بلائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں اس بات پہ کہ اللہ کریم نے آپ کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل میں شریک ہونے کی توفیق دی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اس اللہ۔ بات پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں اپنی تقریر اور گفتگو کیا کرنی ہے، بالخصوص حضرت علامہ مفتی صاحب کے سامنے تقریر کرنا یہ تو سورج کو منہ پر دکھانے کے برابر ہے، مترادف ہے۔ تو ان کے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں، پڑھائی ہوئی سکھائی ہوئی باتیں، ان کے والد محترم حضرت قبلہ رسول علماء، وہ لاہور میں اکثر علماء مشائخ کے استاذ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے استاد نہیں، میرے استاذوں کے بھی استاد، میرے استاذوں کے بھی استاد۔ تو ان کی پڑھائی ہوئی سکھائی ہوئی اصول کی باتیں میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام کی شان کا مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ آمین آمین آمین۔ پہلی بات توجہ سے سماعت فرمو، میں نے کوئی لمبی بات نہیں کرنی، سبحان اللہ۔ نہ ہی ٹائم ہے لمبی گفتگو کرنے کا۔ توجہ سے
سبحان اللہ سبحان احمد اللہ مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ ہوتی. بے شک لا شک فی ذلک. یہ اصول ذہن میں بٹھا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نہ پیدا کیے جاتے تو کوئی چیز بھی نہ ہوتی. بے شک بے شک بے شک. یہ میں نے آپ کو کئی احادیث اور تفاسیر کا مطالعہ کر کے آپ کو خلاصہ بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم نے بتایا فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو کوئی چیز بھی پیدا نہ فرماتا حتیٰ کہ اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتا. تو یہ سب کچھ پہ پیدا فرمایا کیوں؟ محبوب نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. بے شک بے شک. پھر پیدا فرمایا کیوں؟ حدیث قدسی ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے محبوب خلقت الدنیا و اہلہا لأعرفہم منازلتک و کرامتک. اے محبوب یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو چیز بھی ہے یہ پیدا فرمائی اس لیے ہے کہ محبوب آپ کی ان کو پہچان کروں اور آپ کی عزت ان لوگوں کو دکھاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اصول ختم. سبحان اللہ. محبوب نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. بے شک بے شک بے شک. تو سب کچھ ہوا ہے تو کیوں؟ محبوب کی شان دکھانے کے لیے, محبوب کی عظمت دکھانے کے لیے, محبوب کی جو اللہ نے کرامت عزت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے وہ دکھانے کے لیے دنیا بنائی ہے اور دنیا کا یہ سارا سامان بنایا گا. ایک اصول ختم ہو گیا. اللہ اکبر. دوسرا اصول کہ اللہ کریم نے اپنے انبیاء و مرسلین کو حضرت امام الانبیاء علیہ السلام سے پہلے جتنی انبیاء تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ اللہ تک جتنے انبیاء کو فردن فردن کمالات عطا فرمائے. سبحان اللہ. وہ اللہ کریم نے سارے کے سارے اکٹھے کر کے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. سارے کے سارے کمالات اکٹھے کر کے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائے. یہیں پہ بس نہیں کی واہ واہ واہ. بلکہ کچھ شانیں وہ بھی عطا فرمائی ہیں جو اور کسی کو عطا نہیں فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ایک تو محبوب کی شان کو جو تمام انبیاء کو عطا فرمائی اور دوسری محبوب کی وہ شان مبارک واہ واہ. جو کسی کو عطا نہیں فرمائی. نہیں فرمائی. اللہ کریم نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور کسی کو نہیں. باقی جتنی انبیاء و مرسلین آئے کوئی کسی علاقے کا کوئی کسی بستی کا خطے کا نبی تھا لیکن اللہ کریم نے اپنے حبیب کو اولین و آخرین کا نبی بنا کے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو اور شانیں کسی کو عطا نہیں فرمائی بے شک بے وہ شک. بھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا واہ فرمائی. واہ 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 واہ. تفصیل کا ٹائم نہیں میں نے بتایا کہ میں چند اصول بتاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب انبیاء مرسلین بھی محبوب کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں فرماتے تو پھر ایک میرے جیسا بندہ یا کوئی عام مسجد کا مولوی حبیب کی شان کا محقق کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر بفتحک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر
بے شک بے شک تیسرا اصول بتا دوں آپ کو کہ اللہ کریم نے جس کو بھی جو فضیلت عطا فرمائی ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے. یعنی جس کو بھی خیر ملی ہے, جس کو بھی برکت ملی ہے, میرے امام فرماتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, وہ عالم ارواح میں رب کی ربوبیت کا مسئلہ ہو پہچاننے کا, یعنی معرفت خدا کا مسئلہ ہو کہ عالم ارواح میں بھی جس کو رب کی پہچان نصیب ہوئی ہے وہ میرے محبوب کی برکت سے نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ بے شک وہ عالم ارواح ہو یا یہ عالم دنیا ہو, اس عالم دنیا کے اندر بھی کعبے کو عزت ملی ہے میرے محبوب کی وجہ سے, بیٹی کو عزت ملی ہے میرے محبوب کی وجہ سے, حرم کو عزت ملی ہے میرے محبوب کی وجہ سے. جس کو بھی جو کچھ ملا ہے میرے محبوب کی برکت سے ملا ہے. سبحان اللہ. یہ دوسرا اصول جو محبوب سے اپنا کرتا تعلق کرتا ہے, اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستقبل ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. آخری اصول اور میری گفتگو ختم. آخری اصول یہ ہے جناب ہو کہ جب حبیب کی شان کہیں سے بھی سنو نا, کہیں سے سنو, تو جہاں عقل جواب دے جاتی ہے نا وہاں سے محبوب کی شان شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. جہاں بڑے بڑے لوگوں کی, نبیوں کی, رسولوں کی بات ختم ہوتی ہے وہاں سے پیارے محبوب کی شان شروع ہوتی ہے. کبھی بھی کسی محفل میں جاؤ, مسجد میں جاؤ, اگر کوئی شان ایسی سنا رہا ہو جیسے عام آدمی کی ہوتی ہے, سمجھ لینا مولوی جھوٹ بول رہا ہے. بس سمجھ لینا مولوی جھوٹ بول رہا ہے, ورنہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو شان عطا فرمائی ہے, کھانے خدا میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں اور منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. جب محبوب کی شان سنو گے عقل جواب دے جائے گی. مثلاً محبوب کا بچپن تھا, یہ شکل صدر ہوا, زندہ آدمی کا شکل صدر ہونا, سینہ چاٹ کرنا, پھر اندر سے زمان دل نکال لینا, پھر سی دینا, پھر چل پڑنا, یہ عام آدمی کا ہو سکتا ہے. ساری مخلوق سوئی ہوئی ہو, محبوب لا مکانوں پہ چلے جائیں, یہاں کوئی جا بھی نہیں سکا, یہ عام آدمی کی شان ہو سکتی ہے. محبوب کسی کو ہاتھ لگا دے, جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے, یہ کسی عام آدمی کی ہو سکتی ہے. محبوب کی شان کرے چاند کے تو ٹکڑے ہو جائیں, یہ عام آدمی کی ہو سکتی ہے. محبوب اشارہ کرے سورج واپس پلٹ کے آ جائے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے اندھیرے دل دیکھ لے قدرت رسول اللہ. چار باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے, جو بندہ یاد کرنے کا زندگی میں کامیاب ہوگا. پہلی بات وہی کہ محبوب نہ ہوتے تو کچھ, جب یہ بات ذہن میں ڈالو گے یہ فخر تکبر یہ بڑائی یہ سب کو نکل جائے گا دل سے. آج جس کی بڑی کوٹھی ہے وہ حبیب کا ذکر بھی نہیں کرنے کا وعدہ کرتا, جس کو کلمہ نصیب ہوا ہے وہ حضور کا ذکر کرنے کا وعدہ نہیں کرتا. ہم اپنے حبیب کا ذکر کریں گے کسی سے دلیل پوچھ کر نہیں. محبوب علیہ السلام کے ذکر پہ دلائل بے شمار ہیں, لیکن ہم اپنے حبیب کا ذکر کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں کرتے. جب خود رب اپنے محبوب کا ہر وقت ذکر کر رہا ہے, مسلمان دلیلیں پوچھنے رہے, وہ بھی مولوی اسے نہیں کسی سے دلیل نہیں پوچھیں گے. ایک تو محبوب نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. جو اللہ نے نبیوں کو تمام کو شان عطا فرمائی, وہ اپنے حبیب کو اکٹھی کر کے عطا فرمائی, اور اس کے علاوہ وہ بھی شان عطا فرمائی جو اور کسی کو عطا نہیں فرمائی. قیامت تک کسی ولی کو, کسی نبی کو, کسی غوث کو, کتب کو, ابدال کو, جس کو بھی جو خیر ملی ہے, جس سے دنیا بہتر آخرت بہتر ہو جائے گی, وہ محبوب کے وسیلے سے ملی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صدقے یہ جڑے مولوی تقریراں کرتے تھے تو سرکار کی عظمت بیان نہیں کرتے, وہ علم انہوں نے نافع نہیں ہوتا. کوئی تھے پاچا میں بنتے والے جب نا روح جب نکلے گی نا تو حقیقت کی پہچان ختم ہو جائے گی, کلموں کی زبان پہ جاری جس کو بھی نصیب ہوا سرکار کی برکت سے. یہ بھی صحابہ کا عقیدہ ہے. اور آخری بات, جب محبوب کی شان سنو گے تو دوسروں کی کسی اور کی طرف خیال نہیں جائے گا. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار دم قرب مسیحا چھوڑ کر. بہت سادہ سا اصول دوستی ہے, ان سے جو ہو بگڑنا وہ ہمارا ہو نہیں
سامعین ذوی الاحترام علیہ السلام، میں حضرت علامہ مولانا محمد اجمل والی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس آنکر پر شفقت فرمائی اور تشریف لائے۔ میں السلام کے لیے حافظ محمد حامد قادری سچیاری صاحب کو عرض کروں گا، کھڑے رہیے، سلام عرض کروں گا۔ مصطفیٰ جانے جیسے نماز میں بیٹھے ہوئے تاکہ آسانی ہو جائے۔ ادھر آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ چلو بچے ادھر آ جاؤ، جی آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، آمین۔ والفوز بالجنة والنجاة من النار، آمین۔ حول ذلك تلاوة كلام الله
पाक महमूद अलैहिस्सलाम की नात शरीफ पढ़ी गई और पाक महमूद अलैहिस्सलाम के औसाफ जमीला और हमीदा बयान किए गए, लंगर तकसीम किया गया। दोस्तों ने जो कलमात तज़किफ़ा पढ़े अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अपने फजल व करम से जो सवाब अता फरमाया प्यारे महमूद अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हुए तमाम अंबिया मुरसलीन सालिहीन कामिलीन हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान बहालत ईमान दुनिया से रुखसत हुए सब के उनको पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से खुसूस और फिर तमाम सालिहीन के तवस्सुल से मोहतरमा मरहूमा इस मस्जिद की जो बानियाँ हैं, बुनियाद रखने वाली, बनवाने वाली मेरी मुराद मुबीना मकसी रहमतुल्लाह ताला अलैहा, या अल्लाह उसकी रूह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह का ये सदका जारिया किया हुआ है, या अल्लाह इसको सुबह क़यामत तक आबाद व शाद फरमा, इसको सुबह क़यामत तक आबाद व शाद फरमा। महबूब सलाम के वसीला जलीला से मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मरहूमा की कब्र अनवर को रोशन फरमा, मरहूमा की कब्र को मुनव्वर फरमा, मरहूमा की कब्र को तहद्दुर दर फराखी अता फरमा। या अल्लाह आलमीन जितने लोग माल्लादार इसको आबाद रखे हुए हैं, उनके आइज़ा व क़रीबान दुनिया से चले गए, उन सब की बख्शिश फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो शुरका इनके आइज़ा व क़रीबा, या अल्लाह सबकी कामिल बख्शिश फरमा। जितने लोग तेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर की महफिल में शामिल हुए, या अल्लाह इनको दीन दुनिया आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा। इनके बच्चों के दिलों में, इनके छोटों के दिलों में, इनके बड़ों के दिलों में या अल्लाह अपने हबीब की वाफ़िर मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह ही जब अपना साथ तेरे महबूब के ज़िक्र खैर की महफिल हो तो इस मस्जिद में पाँव रखने की जगह ना हो। या अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत इनको अता फरमा और मस्जिद की बुनियाद रखने वाली ने या अल्लाह उसके पूरे खानदान की बख्शिश फरमा, उसके पूरे खानदान की बख्शिश फरमा, उसके पूरे खानदान की बख्शिश फरमा। उनके खानदान के जितने लोग इस जहान में मौजूद हैं, या अल्लाह उनको बरकतें अता फरमा, या अल्लाह उनको बरकतें अता फरमा। मुफ्ती साहब की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनके इखलास में मज़ीद बरकत अता फरमा। या इलाही जो कुछ मांगा ये भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। महबूब की विलादत पाक की बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़े से निजात अता फरमा, बेऔलादों को औलाद नगीना अता फरमा। उनको मिल्लत की खैर फरमा, उनको मिल्लत की खैर फरमा। नबी इस्लाम की आमद पाक की बरकत से या अल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार नसीब फरमा, अहले इलाका अहले मोहल्ला को बरकतें नसीब फरमा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैं आपको फिर एक बार मुबारक देता हूँ, जब भी महबूब की महफिल में अपने काम